فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چلیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام آیا 129 آنورڈ سے کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. سورۃ الانعام جز ہمارا پارہ 8 ہے اور آیت 129 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. لفظی ترجمہ وہ اور کذالکا اسی طرح ولی نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعد بعض الظالمین ظالموں کو بعدم بعض پر بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ بیما کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے. ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ کے پھر آتے ہیں آیت پہ. اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے اور ان کے اعمال کے سبب. تو ہم آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ سے. وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ یعنی اسی طرح. کیا اسی طرح؟ جس طرح اللہ نے ان لوگوں کو مہلت دی تھی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ایک دوسرے کو استعمال کیا، تو اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں. یعنی نولی کا مطلب ہوتا ہے مسلط کرنا، غلبہ عطا کرنا، اقتدار دینا، حکومت دینا. تو اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین بعضا، کہ ہم بعض ظالموں کو بعض ظالمین پر مسلط کر دیتے ہیں، جیسے وہ حاوی ہو جاتے ہیں، ان کے حکمران ہو جاتے ہیں. بما کانو یکسبون بوجہ اس کے کہ تھے وہ کمائی کرتے. وہ کیا کمائی کرتے تھے؟ وہ نافرمانی کرتے تھے. کیونکہ اسی طرح وہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، نافرمانی بڑھ جاتی ہے، تو ہم ظالم حکمران لے آتے ہیں اور ظالموں کو دوسرے ظالم پہ مسلط کر دیتے ہیں. یعنی جو بعض الظالمین جو حکمراں ہیں وہ بھی ظالم اور جو لوگ ہیں وہ بھی ظالم. کیوں ظالم؟ ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق نہ دینا. ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق نہ دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو ظالموں کو ظالموں پہ مسلط کر دیتے ہیں. یعنی کہ دوسرا مفہوم یہ کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بنایا، اسی طرح ہم نے ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کر دیتے ہیں. یا تو وہ حکمران بھی ظالم ہوتے ہیں، جو کہ عوام ہوتی وہ بھی ظالم ہوتی ہے، تو ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. اس ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے. تو ظلم میں کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو ہلاک اور تباہ کریں گے نا، اور ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم سے لے لیتے ہیں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں پر ان کی ضد اور ہٹ ڈرمی کی وجہ سے شیاطین کو مسلط کر دیا گیا تھا جو انہیں بہکاتے رہے، اسی طرح ہم ظالموں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمانی کی وجہ سے حکمران بھی آ جاتے ہیں بہت زیادہ ظالم، اور کتنی مشکلات ان ملکوں میں ہو جاتی ہے. یہ ہم سب کا مشاہدہ ہم سب دیکھتے ہیں دنیا میں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی ملک کے لوگ بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان پر ظالم لیڈرز، ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور بہت سی مشکلات، ظاہر ہے وہ ظالم جب حکمران ہوں گے، لیڈرز حکمران ظالم ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ بہت سی مشکلیں آ جائیں گی لوگوں پہ. اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسی ظالم کو مدد کرنے والے پر مسلط کر دیتا ہے. اب کوئی ظالم ہے، اس کی کوئی مدد کرنے لگتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس نے تو مدد کی، ظالم کی مدد کی، ظالم کے ساتھ بہت مدد کی ظلم کرنے میں، غلط کام کرنے میں.
اب جب وہ ظالم جو ہے مدد کرنے والے سے سارے کام لے لیتا ہے ظلم کے، پھر کیا کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اسی کو ختم کر دیتا ہے، اسی کی جان لے لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے پاس تو سارے پروف ہے نا، مدد کرنے والے کے پاس، ظالم کی مدد کرنے کے بعد سارے پروف ہے، جو اس نے تباہیاں بربادی کسی کو ختم کیا جو بھی ہے. تو وہ اٹھ کے کیا کرتا ہے، ظالم مدد کرنے والے کو ہی ختم کر دیتا ہے. یہ بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کی ظلم میں اس کی مدد کرتے، اللہ تعالیٰ خود اسی ظالم کو مدد کرنے والے پر مسلط کر دیتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے، کیونکہ کامن انٹرسٹ ہے ایک دوسرے کی برائی کرنی ہے، نافرمانیاں کرنی، تو اسی لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. ہمارا دوست کون بنتا ہے؟ کہ جب ہمارا انٹرسٹ ایک ہوتا ہے، ہماری باتیں ایک ہوتی ہیں، ہماری چاہتیں ایک ہوتی ہیں. تو نافرمان ہیں وہ بھی، یہ بھی، اور ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کا حق نہیں دے رہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق نہ دینا. تو پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ کامن انٹرسٹ ہے، تو اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے. اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ شیاطین بھی ظالم تھے، جو پیچھے ہم نے پڑھا، ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا. انسانوں نے ان سے جادو کہانت سیکھی، اور انہوں نے، شیطانوں نے لوگوں کو بہکایا، اور وہ خوش ہو گئے کہ ہماری مان کے چلتے ہیں. تو یہ شیاطین بھی ظالم تھے، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی. چنانچہ آخرت میں بھی ہم ان کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے، کیونکہ آیت میں فرمایا نا کہ بیما کانو یکسبون، ہم ایک دوسرے کو، ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں. کہ کس وجہ سے؟ بوجہ اس کے کہ وہ جو کمائی کرتے تھے. کیا کمائی کرتے تھے؟ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ ظلم کرتے تھے. ابھی اسی طرح ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ، کہ ابو دردہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. ظاہر بادشاہوں کو بھی مالک اللہ ہے، اور بادشاہوں کے بادشاہ اللہ ہی تعالیٰ ہے. بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل رحمت و شفقت کے ساتھ ان پر پھیر دیتا ہوں. اگر ہم اطاعت کریں گے، اللہ کی مان کے چلیں گے، تو بادشاہ بھی ظالم نہیں ہوں گے. وہ ہمارے اوپر جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، وہ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ کریں گے. اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے دل ناراضی اور سزا کے ساتھ پھیر دیتا ہوں. جب نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں تو یہ بات بتائی گئی نا کہ ظالم حکمران ان پہ آ جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نافرمانی بندے کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دل، جو ان کے اوپر بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ان کے دل ناراضی اور سزا کے ساتھ پھیر دیتا ہوں. پھر وہ انہیں برے عذاب سے دوچار کرتے ہیں. پھر وہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، ظالم حکمران ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس حدیث میں کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا، اپنے آپ کو بادشاہوں پر بد دعا کرنے میں مشغول نہ رکھو. اب بادشاہ تمہارے ظلم کی پاداش میں تم پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اب کیا کرو، ان کو بد دعا نہ دو. ظاہر ہے بد دعا نکلتی ہے، کوئی برا کر رہا ہو، کوئی پانی کی تنگی بادشاہ نے کی ہوئی ہو، کوئی مہنگائی کر دی ہو، کچھ بھی کر دیا ہو، کوئی بھی ہمارے تکلیف ہو، تو کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا، حکمران کو کہنے لگے بھائی یہ کیسا بیٹھ گیا ہے، کس کو ہم نے الیکٹ کر دیا، کس کو ہم نے ووٹ دیا، اور وغیرہ، اس کو ایسا ہو جائے ویسا ہو. تو اس کو بد دعا کرنے میں مشغول نہ رکھو، بلکہ اپنے آپ کو ذکر اور تضرع میں مصروف رکھو. اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانا ہے، تضرع اختیار کرنا ہے، خود ذکر کرنے ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے. ان کو بد دعا نہیں دینی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کریں. ان کا حساب اللہ لے گا نا، ظالموں کا، چاہے حکمران کا، ظالم حکمران کا. تاکہ کیا ہوگا، ذکر کرو، تضرع میں مصروف رکھو، تاکہ میں تمہارے حکمرانوں سے محفوظ کر دوں. تو پھر ہم اللہ کو ذکر کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، تو اس جو ظالم حکمران ہوں گے، جو اچھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا. تو یہی بات ہے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھیں کوئی تکلیف ہماری اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی فیملی میں بھی آتی ہے، کوئی کچھ بھی برا کرتا ہے تو بد دعا نہیں دینا. اپنے آپ وسلم کے بھی کردار میں، روائی میں دیکھا ہے کہ وہ کبھی بھی بد دعا دینا نہیں پسند کرتے تھے. اپنی ذات کے لیے نہیں دیتے تھے، ہاں اللہ کے دین کے لیے ہو تو الگ بات ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے. تو ہم بھی اس حدیث سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں کوئی ظلم کر رہا ہو، کوئی ہمیں ستا رہا ہو، اپنی پرسنل لیول پہ بھی، اپنی فیملی لائف میں بھی، تو اللہ کے ذکر، ان کو بد دعا دینے کی بجائے اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، توبہ استغفار کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے گا.
تو یہاں تو یہ کلیکٹیولی جو ہے بادشاہوں کی اور لوگوں کی بات ہو رہی تھی. اب ہم آیت نمبر 129 کی سمری دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو بعض پر کیوں مسلط کر دیتا ہے. مسلط کرنا یعنی ان کو حاوی کر دینا. جواب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے تو حکمران بھی ایسے آ گئے، یا ایک ظالم کو دوسرے ظالم پہ مسلط کر لیا کیونکہ اعمال برے تھے، نافرمانیاں تھیں، اور انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اور گناہوں کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ مہنگائی ہو جاتی ہے، خوف ہو جاتا ہے، دنیا میں خوف و ہراس بھی پھیل جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ گناہ ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے، کتنا خوف ہے یہ پینڈیمک کووڈ کی وجہ سے. بہت زیادہ خوف ہے نا. سوشل ڈسٹینس، ایک دوسرے سے انسان سے دور. آپ گروسری کرنے جاتی ہیں تو وہاں ڈسٹینس ہے. اچھا کاؤنٹر پہ آپ دے رہی ہوتی تو وہاں ڈسٹینس ہے. ڈاکٹرز آفس میں آپ جائیں، جب سب جگہ سوشل ڈسٹینس، یعنی کہ ایک خوف کا عالم ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم پہ مسلط کر دیتا ہے، اور جو ظالم کی مدد کرتا ہے تو جو ظالم ہے جس کی وہ مدد کرتا ہے وہ ظالم ہی اس کو جو ہے اس پہ مسلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے گڑاخ ہوتا ہے خود ہی گر جاتا ہے، اس میں گر جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی ہو جائے گی، خوف اور ہراس پھیل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، تو دیکھیں یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ اسی وجہ سے تو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں. ایک اپنے اعمال کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، کسب اور کمائی جو کرتے ہیں، جو کہ ہماری آیت کا لفظ تھا کسب کمائی. کیا کمائی تھی، کیا کسب تھا ان کا؟ نافرمانی اور انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. یعنی ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق نہ دینا، اللہ تعالیٰ کا بھی حق نہ دینا، اس کے ساتھ شرک کرنا، اس کی نافرمانی کرنا. پھر ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے دو اہم معنی کیا ہیں. ابھی جو ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں. آپ کی آیت بھی بتا رہی تھی نا کہ یا سمری دیکھیں کہ وَكَذَّلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیوں؟ بوجہ اس کے کہ وہ کمائی کرتے تھے. کیا کمائی کرتے تھے؟ نافرمانی کرتے تھے. اور ایک جیسے اعمال کرنے کی وجہ سے بعض ظالم لوگ بعض ظالموں کے دوست بن جاتے ہیں. ظالم کا دوست بن جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا کامن انٹرسٹ ہے دنیا میں فساد کرنا، فساد فی الارض، کیونکہ ان کی دلچسپیاں، ان کے انٹرسٹ ایک جیسے ہوتی ہیں. یہی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے. اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 130. علم، کیا، لم نہیں، یاتکم آئے تمہارے پاس، یاتی آئے کم تمہارے پاس، رسولن کچھ رسول کی جمع رسول، منکم من سے، کم تم میں، منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کرتے، علیکم تم پر، اللہ پر، کم تم، علیکم تم پر، آیاتی آیات میری، آیات جو ہیں آیتن کی جمع، یا میری، آیاتی آیات میری، وَيُنذِرُونَكُمْ وہ اور، يُنذِرُونَ ڈراتے، کم تمہیں، وَيُنذِرُونَكُمْ اور وہ ڈراتے تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، یومی دن، کم تمہارے، ھذا اس تمہارے اس دن کی یعنی جو قیامت کے دن ہوگا. قالو وہ کہیں گے، شہدنا گواہی دیتے ہیں ہم، شہد گواہی دیتے ہیں نہ ہم، علی انفسنا اپنے نفسوں پر، اللہ پر، انفس نفس، نہ اپنے، انفس جو ہے نفسن کی جمع ہے، یہ پلورل ہے، علی انفسنا اپنے نفسوں پر، وغرتہم وہ اور، غرت دھوکے میں ڈالا، ہم انہیں، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا انہیں، الحیات زندگی نے، الدنیا دنیا کی، وشہدوا وہ اور، شہیدو وہ گواہی دیں گے، واو والی بتا رہا ہے پلورل، یہ سارے لوگ، علی انفسہم اللہ پر، انفسی نفسوں، ہم اپنے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، انہم انا کہ بے شک، ہم وہ، انہم کہ بے شک وہ، کانو تھے وہ، کافرین کافر. اب ہم رننگ ترجمہ دیکھتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن.
اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کو دیکھیے آپ لوگ۔ اچھا، اب یا معاشر الجن، اے گروہ جنوں کے، والانس اور انسانوں کے۔ یہ معاشر گروہ جو ہوتا ہے نا، تین ہوں، تین سے زیادہ ہوں، 10 لوگ ہوں تو وہ ایک گروپ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے جماعت بھی 2-3 لوگ بھی ہوتے ہیں، 2 بھی ہوتے ہیں تو جماعت ہو جاتی ہے نا۔ تو یا معاشر الجن والانس، اے گروہ انس اور جن، اے جنوں اور انسوں کے گروہ، انسانوں کے گروہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ان کو پہلے مخاطب کرتے ہیں کہ علم کیا نہیں یاتکم آئے تمہارے پاس رسول کچھ رسول، کیا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ منکم، تمہیں میں سے رسول نہیں آئے؟ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جنوں سے بھی پوچھ رہے ہیں اور انسانوں سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ یعنی رسول کی جمع رسول نہیں آئے۔ اب یہاں جو ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جن اور انس دونوں سے بات کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو اب جنات تو انسانوں سے پہلے تھے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، پہلے ان کو آباد کیا، پھر انہوں نے زمین میں فساد کیا، خرابیاں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو ان کو زمین سے کرۂ ارض سے نکال دیا، اوشنز پہ اور سمندروں پہ وہ لوگ چلے گئے۔ لیکن یہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ جنات انسانوں سے پہلے آئے تھے تو جنوں میں بھی رسول آئے ہوں گے، اور پھر جب آدم علیہ السلام آ گئے، آدم علیہ السلام انسان دنیا میں آ گئے، اور ہمارے پہلے پیغمبر ہمارے بابا جو تھے وہ ہمارے پیغمبر بھی تھے، وہ آ گئے، تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے، البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے منذرین جنات میں ہوتے رہے۔ جب آدم علیہ السلام آ گئے تو پھر کیا ہو گیا کہ جنوں کے لیے بھی انسانوں میں سے جو پیغمبر تھے وہ ان کے پیغمبر رہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جنات میں بھی کیا ہوا، الگ نبی تو نہیں آئے، البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور ڈرانے والے جنات میں بھی ہوتے رہے۔ جنات میں بھی جو لوگ تھے، اچھے جنات تھے، وہ رسولوں کا پیغام دیتے رہے اور اپنی قوم کو ڈراتے رہے، جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور بلاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں میں سے رسول نہیں بھیجے؟ اور پھر ہمیں آیات سے بھی پتہ چلتا ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر میں یہ پوری آیت پڑھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے گروہ جن اور انس، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے؟ انسانی تھے نا، رسول انسانی تھے۔ یقصونا، جو بیان کرتے تھے، یقصونا، قاف صاد صاد، ٹھیک ہے۔ تو قصص یعنی کہ جو تم جو بیان کرتے تھے، جو تم پر پڑھتے تھے، علیکم، تم پر، یہ رسول جو ہے جو تمہیں میں سے وہ کیا کرتے تھے، تم جو بیان کرتے تھے، جو تم پر پڑھتے تھے، علیکم، تم پر پڑھتے تھے، آیاتی، میری آیات، نمبر 1 وہ تم پر میری آیات پڑھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کتابیں بھیجی، قرآن بھیجی، وہ پڑھتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ ڈراتے تمہیں کس سے ڈراتے تھے؟ لقاء یومکم ھذا، کہ آج کے دن کی ملاقات سے، یعنی قیامت کے دن۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آیت کو سمجھتے ہیں ہم۔ یومکم ھذا، کہ وہ تمہیں ڈراتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے، یعنی قیامت کے روز، حشر کے روز اللہ تعالیٰ گروہ جن اور انسانوں کے گروپ سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تم پر بیان کرتے تھے اور پڑھتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے، یعنی قیامت کے روز سے۔ اب کیا ہوگا؟ قالو، وہ کہیں گے، کون؟ یا شروع میں دیکھیں نا، یا معاشر الجن والانس، انسان اور جن کے گروہ کہیں گے، قالو شہدنا، گواہی دیتے ہیں ہم، علی انفسنا۔ اب جب اللہ کا صلہ آتا ہے نا تو اللہ انفسنا،
اپنے نفس کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف وہ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، اپنے اگینسٹ میں بولیں گے، وہ اقرار کریں گے، وہ گواہی دیں گے، وہ مان جائیں گے. وغرت، کیا مان جائیں گے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، اور غرتہم، دھوکے میں ڈالا انہیں. کس نے دھوکے میں ڈالا؟ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا. دنیا کی زندگی تو ہے ہی ایسی، انسان کتنا کھو جاتا ہے نا دنیا کی رنگینیوں میں، رانائیوں میں، حق کو حق نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، ہر غلط اچھی چیز کرتا ہے. اور شیطان بھی مزین کر کر کے چیزوں کو، گناہ کے کاموں کو بتاتا ہے، گناہ کے کاموں میں لذت ہوتی ہے. تو وغرتہم الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں ہمیں دھوکے میں ڈالا کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے جس میں ہمیں جینا ہے. تو اللہ دیکھیں، اللہ انفسنا، جب اللہ کا صلہ آتا ہے تو وہ ہوتا ہے اپنے خلاف، اپنے نفس و فر کا مطلب اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا کہ کوئی قیامت نہیں ہوئی، یہی رہنا، یہاں سے جانا نہیں. وہ شہید علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے، پھر اللہ کا صلہ آ گیا، پھر وہ گواہی دیں گے اپنے خلاف. کہ کیا گواہی دیں گے؟ انہم، کہ بے شک وہ کانو تھے وہ کافرین، کہ بے شک ہم کافر تھے، ہم انکار کرنے والے تھے، ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ آیت پہ ہی رہیے. تو اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسالت و نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے. البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین ہوتے ہیں، یعنی ڈرانے والے جنات میں ہوتے رہے، جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے. لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کے وجود سے پہلے سے ہے، تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہوگا. پھر آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ انسانی نبیوں کے تابع رہے ہوں. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ آخر میں جو انہوں نے کہا نا کہ وَشَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، تو میدان حشر میں اللہ نے پوچھا نا کہ لقاء یومکم ھذا، کہ آج کے دن کی ملاقات سے ڈرایا نہیں تھا تمہیں کسی پہ؟ میرے تو رسول آتے رہے. تو وہ میدان حشر میں کافر مختلف پینترے بدلیں گے، کبھی کہیں گے اپنے مشرک ہونے کا انکار کر دیں گے، اور کبھی انکار کریں گے، کبھی اقرار کریں گے، اور کبھی دیکھیں گے کہ اقرار کے بغیر چارہ ہی نہیں. جیسے یہاں ان کا اقرار نقل کیا گیا، یہاں انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم اپنے نفسوں کے لیے پر گواہی دیتے ہیں کہ کیا تھے، ہم کافر تھے، ہم انکاری تھے، ہم انکار کرتے تھے، ہم مانتے نہیں تھے. تو اب ہم اسی طرح ایک آیت دیکھتے ہیں. آیت میں بھی آتا ہے سورۃ الانعام آیت 123 اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں. اور دیکھیں نا اللہ کیا کہہ رہے کہ وہ رئیسوں کو ہی ہم نے جرم کا مرتکب کیا، جرائم میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، اور وہ فریب کرتے تھے، اللہ کی باتوں سے انکار کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی شامل کرتے تھے. وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں. جو فریب کرتا ہے اللہ سے، دراصل وہ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہا ہے، اور ان کو ذرا خبر نہیں، اور ان کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی بات نہیں مان رہے. ہم وہ سمجھ رہے ہیں ہم فریب کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے ساتھ ہی فریب کریں. تو انسانوں میں تو پیغمبروں کا تشریف لانا واضح ہے. ہم دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن میں روایتوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، جن میں سے کتنے پیغمبروں کا نام قرآن میں ہے؟ کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ 24 ہے سپوز، پتہ نہیں. جزاک اللہ خیر، 25 آپ پہنچ گئی گنتی تک. جی 24 ہاں. انسانوں میں تو پیغمبروں کا تشریف لانا جزاک اللہ خیر واضح. اس آیت کی وجہ سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات میں بھی حضرت سب سے پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں، اور دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ باقاعدہ پیغمبر تو جنات میں نہیں آئے، لیکن انسانوں میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہی جنات کو تبلیغ کرتے تھے، اور جو جنات مسلمان ہو جاتے وہ پھر انبیاء کرام کے نمائندے بن کر دوسرے جنات کو تبلیغ کرتے تھے. اچھا کوئی بتائے گا یہ دلیل کہاں ملتی ہے ہمیں؟ کس آیت میں ہے، کس صورت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور پھر وہ جنات گئے اپنی قوم کے پاس؟ کس صورت میں، کس آیت؟ سورہ طائف کے دوران ہوا تھا آنٹی. سورہ جن میں تو نہیں؟ جی سورہ جن میں ہے. ہاں جی جزاک اللہ. اور اسما جی آپ کیا بول رہی ہیں؟
میں کہہ رہی تھی طائف کا جب موقع ہوا تھا تب جنہوں نے ان سے قرآن سنا تھا نا، جب وہ جزاک اللہ کا وادی نخلا میں. جی 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 جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ یہاں تو بڑی تفسیر پڑھ کے بیٹھے ہیں الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. جی تو ہم دیکھتے ہیں اس تفسیر کو بھی. میں تو ایسے ہی میں نے کہا تھوڑی سی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا اچھا لگتا ہے نا مل کے ہم کرتے ہیں. اچھا لیکن انسانوں میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہ جنات کو تبلیغ کرتے تھے، اور جو جنات مسلمان ہو جاتے وہ پھر انبیاء کرام کے نمائندے بن کر دوسرے جنات کو تبلیغ کرتے تھے، جیسا کہ سورہ جن میں تفصیل سے مذکور ہے جو ابھی آپ نے بتایا. آیت کی روح سے دونوں احتمال ممکن ہے، کیونکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں اور جنات دونوں کو تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا تھا، اور وہ دونوں طرح ممکن ہیں. پھر پیچھے آیت میں ہے نا کہ 23 میں بھی گزرا ہے کہ وہ شروع میں جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کوئی نہیں آیا ہمارے پاس، لیکن جب خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ بھی سچ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور وہ اپنے ہاتھوں پیروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہیں بچا رہے تھے، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے ہمیں اللہ نے گویائی دی نا، اللہ سب کو گویائی دیں گے، سب گویا ہو جائیں گے، سب بات کریں گے. اور یہ کس صورت میں آپ پڑھتی ہیں کہ ران ہمارے خلاف بولے گی، ہاتھ پیر ہمارے خلاف بولیں گے؟ آپ لوگ روز صبح پڑھتی ہیں ایک صورت، بچپن سے ہماری مائیں پڑھتی تھی، سورۃ الیاسین، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ یاسین. ہاں جی، اس میں ہماری ماؤں کا تو ورد تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پڑھنے والیاں تھیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن اور انسان اور پاداش عمل، یہ اور سنزش اور ڈانٹ پیٹ ہے. اس میں ڈانٹ پیٹ کی اللہ نے جو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے انسانوں اور جنوں کو ہوگی کہ کیا تمہیں ڈرانے والے اس حاضل یوم اس دن کے لیے نہیں آئے تھے. ان سے سوال ہوا کہ کیا تم میں سے ہی تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے تھے، جو ہم نے آیت میں پڑھا. اور یہ یاد رہے کہ رسول کل کے کل انسانی تھے، کوئی جن رسول نہیں ہوا. ائمہ سلف حلف کا مذہب یہی ہے، جنات میں نیک لوگ جنوں کو نیکی کی تعلیم کرتے تھے، بدی سے روکتے تھے، لیکن رسول صرف انسانوں میں سے ہی آتے رہے. ماشاءاللہ انسان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، نبی رسول بھیجے، اور جنات بھی کے رسول بھی انسانوں میں سے. اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یعنی تجھ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں آتے جاتے تھے. اب اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کھانا کون کھاتا ہے؟ انسان کھاتا ہے. بازاروں میں کون آتے جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے؟ انسان جاتے ہیں. تو انسان ہی رسول تھے. اور آیت میں ہے اس نے یہ مسئلہ بالکل صاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. رجال بھی آج مرد ہی ہوتا ہے، یعنی تجھ سے پہلے ہم نے مردوں کو ہی بھیجا ہے جو شہروں کے ہی تھے، جن کی طرف ہم نے اپنی وحی نازل فرمائی تھی. اور اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم ہے کہ ہر بستی میں اللہ نے پیغمبر بھیجے اور ان کی زبان میں بھیجے. چنانچہ جنات کا یہی قول قرآن میں موجود ہے وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. آپ دیکھیں آیت اسکرین پہ دیکھیں، یہ والی آیت نہیں دوسری آیت لگائیں. وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا، یہ ہمیں پروف ملتا ہے جنوں کا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا. کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ قرآن سنیں. بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. دیکھیں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو ایک دوسرے سے کہا انصتو، کہ خاموش ہو جاؤ. انصتو دیکھیں آپ کی آیت کا سیکنڈ ورڈ انصتو. آیت کو بھی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، تو ہماری کلاس اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ قالو انصتو، کہ تم خاموش ہو جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. مطلب تھا کہ خاموشی سے اس کلام کو سنا. جنوں نے کہا ایک دوسرے سے. فلما قضیا، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا ختم کر دیا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے. اب اس آیت کو دیکھتے رہے، میں اس کو تھوڑی سی تفسیر اس کی بیان کرتی ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکے کے قریب، جیسا کہ ہماری ابھی بہن نے بتایا طائف کے واقعے میں، مکے کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تھی سورۃ
احقاف کی، ٹھیک ہے، سورۃ الاحقاف 29 آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہی ہیں. تو میں اس کو واضح کر دوں تھوڑا سا. تو صحیح مسلم سے کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکے کے قریب نخلہ وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے، اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ناممکن ہے. تو کیا کیا انہوں نے، ان کو سمجھ آ گیا کہ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے. اصل میں کیا ہوا کہ جنات تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اڑتے بھی، کچھ جنات اڑتے بھی ہیں اور ان کو اڑنے کی بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے. تو وہ آسمان پہ چلے جاتے تھے. تو وہاں وہ سنگن لے لیتے تھے، کچھ باتیں سن لیتے تھے، اور سنگن لے کے وہ جیسے پچھلی آیت میں پڑھا کہ شیطان نے انسانوں کو استعمال کیا، انسانوں نے شیطان کو استعمال کیا، تو وہ انسانوں کے پاس جا کے ان کو جو سنگن لیتے تھے وہ بتا دیتے تھے. اب انسانی کاہن جو ہے وہ ایک سچی بات کو لے کے اس میں 100 باتیں ملمہ سازی کر کے لوگوں کو بلاتے تھے. اب عورتیں تو بیچاری معصوم ہوتی ہیں، اچھا میں چلی جاؤں، ہاں دیکھو میری ساس بہت دکھ رہی، دوسری بہن کہے گی ارے چلی جاؤ وہ فلاں ہیں بڑے عالم ہیں وہ تمہیں سب بتا دیں. اور بیچارے کہیں گے، وہ ایک بات کو کہہ دیں گے ارے وہ تو ہے ہی دشمن. وہ تو ایک کامن بات بھی وہ کرتے نا کہ آپ کے ساتھ کھانا چھپاتی ہوگی، مثال کے طور پر کپڑے چھپا دیتی ہوگی، بوٹی چھپا دیتی ہوگی، پتہ نہیں وغیرہ وغیرہ. میں اس لیے بوٹی اور چپس کی اور مثالیں دیتی ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے بہت سی بچیاں بتاتی ہیں کہ یہ بھی چھپایا جاتا ہے، وہ بھی چھپایا جاتا ہے. یہ ایسے پڑھے لکھی جہالت اور یہ اس طرح کی کیا کہنا چاہیے، چیپنس کہوں، میرے الفاظ نہیں مل رہے، اس طرح کی چیزیں انسان ہی ہے نا تو ہوتا ہے. کہ ہاں وہ کامن بات بھی بتا دے گا، یا اس میں سے جو کاہن نے جو جن نے بتائی ہے تو وہ بیچاری کہیں گی ہاں دیکھو بڑا سچے عالم ہے، ان کو تو سب پتا ہے. تو وہ اس کی گرویدہ ہو گئی، اتنا لٹھا لاؤ، اتنے بکرے لاؤ، اتنی چکن لاؤ، اتنی مرغی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح ایک دوسرے کو یوز کیا نا کہا. تو اب کیا ہوا کہ جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پہرے دے دیے. ٹھیک ہے، جب جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وحی کا نزول، قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پہرے دے دیے. جب یہ جنات کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے تو ان پہ شہاب ثاقب مارے جاتے تھے. اب ان کے سردار نے کہا کہ زمین کے مشرق و مغرب اور مختلف اطراف میں چلے جاؤ. ٹولیاں چلی گئیں اور پتہ لگاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں شہاب ثاقب مارے جا رہے ہیں. پہلے تو ہم نحن نقد، قرآن میں کہ ہم تو وہاں بیٹھ بھی جاتے تھے نا، مقد ہوتا ہے، ہم بیٹھ بھی جاتے تھے اور جاتے تھے اور سنگن لیتے تھے، اور اب تو ہم پہ شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے. اب کیا ہوا کہ صحیح مسلم کی ہم جو روایت پڑھ رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ مکے کے قریب نخلہ وادی میں پیش آیا، جو یہ سورۃ الاحقاف کی آیت کا میں بتا رہی ہوں آپ کو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے، اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے. کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے. چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں کہ کیا واقعہ ہے جو ہمیں شہاب ثاقب مارے جا رہے ہیں، ایسا کیا دنیا میں واقعہ رونما ہونے والا ہے، ہو گیا. ان میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا. اب وہ تو گھوم رہے تھے مشرق مغرب کے اطراف کناروں میں، اب وہ یہاں پہنچ گئے وادی نخلا میں. تو ان میں سے ایک ٹولی نے، جو گروہ پھیل گئے تھے جنوں کی، ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا. یہ والی آیت جو لگائی گئی 29، 30، 31. اب دو اور بتائیں گے، پہلے میں نے کہا تفسیر بتا دوں. یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی. سبحان اللہ. اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اچھا اب اس میں صحیح اور بخاری و مسلم میں بھی یہ بعض باتوں کا تذکرہ ہے. اور یہ کتاب المناقب الانصار کہاں سے، باب ذکر، کتاب مناقب الانصار باب ذکر الجن، بعض اور دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے. اور کتاب بدء الخلق میں بھی، جنہوں نے، ہم نے تو پورا چیپٹر کیا پڑھا ہے، شروع کر دیں اس کی ریکارڈنگ سننا نا تو آپ کو ساری تفصیل آ جائے. خیر ویسے ہم کر ہی رہے ہیں، کوئی چیز ہم چھوڑتے نہیں ہیں ماشاءاللہ، جب بھی آیت آتی ہے ہم کر ہی رہے ہیں، وہاں سے بھی حدیث لے کے کرتے ہیں. تو دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا رہتا تھا اور وہ آپ سے تعلیمات لیتے تھے.
یعنی آپ وسلم کی طرف سے یہ جو بتایا گیا نا کہ فلما قضیٰ ولوا الی قوم منذرین، کہ جب پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا، یعنی آپ وسلم نے قرآن کی تلاوت ختم کر دی تو وہ فوراً اپنی قوم کے پاس چلے گئے. تو علماء کہتے ہیں کہ ہم سے اچھے تو جن تھے. اول تو انہوں نے قرآن کو، یہاں سے دیکھیں کتنی باتیں پتہ چل رہی ہیں، انہوں نے کہا قالوا انصتوا، قرآن کو خاموشی سے سنا. ہم کتنی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت چل رہی ہوتی، کوئی باتیں کر رہا ہوتا تو بند کر دیا کریں، ہر جگہ نہیں چلایا کریں، جب سنیں لوگ تب چلائے. اور خود بھی جب لگاتی ہیں ان ساری آیت کو جا کے سنیے گا آپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے کیا پڑھا، آپ کو آیت سمجھ میں آئے گی. میں ہر درس میں آپ کو کہتی ہوں، خود بھی سن رہے ہوتے ہیں تو بس اس کو غور سے سنیں، اور جب لوگ باتیں کرنے لگ جائیں تو بند کر دیں، بے ادبی نہ کریں، کیونکہ خاموشی سے سننا چاہیے. اس کے بعد وہ فوراً اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور قوم کو جا کے خبر دی. اب اگلی آیت بتاتی ہے کہ قوم سے جا کے انہوں نے کیا کہا. تو ابھی تو ہم نے سورۃ الاحقاف کی آیت 29 دیکھی، اب 30 ہمیں بتا رہی ہے. اسکرین پہ آپ لوگ کو توجہ مبذول ہے آپ کی، مجھے پتا ہے. قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے. تو جن میں سے اچھے نیک جن بھی ہوتے ہیں. جبھی تو یہ لوگ مکلف ہیں نا، نیک اور بد جن بھی ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں نیک اور بد ہوتے ہیں، اور جن بھی ہماری طرح سوال جواب کے مکلف ہے، سزا اور جزا کے مکلف ہیں. ان کے لیے بھی جنت دوزخ ہے. سورۃ الرحمن میں بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسی بیویاں ہوں گی جس کو کسی جن اور انس نے چھوا نہیں. تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے لیے بھی ایسی بیویاں ہوں گی، ان کو بھی جنت ملے گی. تو یہ فوراً بھاگے ہوئے گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے. اور سورہ جن میں بھی ہے ان کا واقعہ، آپ نے صحیح مثال دی تھی مجھے. اس کے بعد سورۃ الاحقاف ورس نمبر 31، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ آمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. کیا کہتے ہیں؟ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہاں مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا. ان کا ریئیکشن دیکھیں، فوراً بھاگیں اپنی قوم کی طرف اور کہا کہ اب کیا کرو. موسیٰ کے بعد جو آنے والے تھے رسول، اور وہ مطلب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی مثال دی. کہا کہ اب کیا کرو کہ اللہ کے بلانے والے جو اللہ کے رسول آئے ان کا کہنا مان لو، اس کتاب پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے. اور گناہ جو بخشش کی بات آتی ہے نا میری بہنوں، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جن پہ حد جاری ہوتی وہ گناہ نہیں بخشے جاتے. اور تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا. اس کا مطلب ہے تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا اللہ تعالیٰ کے یہ بھی مکلف ہیں جزا اور سزا کے، گناہ اور جو بھی یہ کریں گے نیک کام، اور ان کے لیے بھی جنت اور دوزخ ہے. یہ ہمیں بتا رہی ہے بات. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اب جو ہے دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی. اس سے قبل قرآن کریم کی متعلق بتلایا کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتاب ہے جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. اور یہاں ایمان لانے کے 2 فائدے بتلائے اس آیت میں جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے. من ذنوبکم ہے نا، کیا ہے ہماری آیت؟ یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی بعض گناہ معاف فرما دے گا. اور یہ وہ گناہ ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، صغیرہ گناہ بھی، اور حقوق اللہ سے جو گناہ ہوں گے اس کو اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو اپنی شان رحیمی کریمی سے وضو میں، طہارت میں، تیمم میں، نماز میں، کسی آیت میں، کسی رکوع میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی اور کریمی سے معاف کر دیں گے، لیکن جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوگا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب عبادتیں آپ جو ہے اچھی نہ کریں، مطلب اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے کوئی بھی ادا ہماری پسند آ جائے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. بندوں کو اگر ہم نے ظلم کیا ہے، بندوں کی حق تلفی کی ہے، والدین کی، بچوں کی، شوہر کی، پڑوسی سے برا سلوک کیا، سسرال والوں کی، کسی بھی انسان سے. اور یہ تو آپ دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہے تھے کہ
ट्रेन और बसेस की सीटों पे लिखा होता है विल यू नॉट गिव दिस सीट टू द एल्डरली एंड एडल्ट्स एंड वो जो कौन होते डिसेबल्ड लोगों को, तो बस ये तो कलमा पढ़ ले तो हमसे भी आगे निकल जाए। तो ये वो दीन है कि सबके हुकूक दो, तो हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। इस ये आयत इस बात की दलील है कि सवाब और ताब अवामिर और नवाही में जिन्नात के लिए भी वही हुक्म है जो इंसानों के लिए। तो जितने अवामिर हैं यानी अमर यानी हुक्म है वो, और जितने नवाही जितनी चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है अवामिर और नवाही, तो जो जैसे जैसे हुक्म हमारे लिए हैं तो जिन्नात के लिए भी वही हुक्म है जो इंसानों के लिए है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि तिरमिज़ी वगैरह की हदीस में है कि इस मौके पर जिन्नात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान पढ़कर सुनाई थी, जिसमें एक आयत सनफ़्रू लकुम अय्युहा थक़लान, यानी ए जिन्नों इंसानों हम सिर्फ तुम्हारी ही तरफ तमाम तर तवज्जा करने के लिए अनकरीब फारिग होंगे, फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटला रहे हो। फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो जिन्नों ने जवाब भी दे दिया था, तो फ़ौरन जवाब देना चाहिए। तो और हाँ, तो आप सबने फरमाया कि जब मैंने जिन्नों के सामने ये आयत रखी फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो उन्होंने जवाब दिया था फ़ौरन अलगज़ कि अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते। और हमने ये अरबिक में भी की हुई है, दुआएं आप लोगों के पास है। अलगज़ इंसानों और जिन्नों को इस आयत में नबियों के उनमें से भेजने में बतौर ख़िताब के शामिल कर लिया, वरना रसूल सब इंसानी होते हैं। नबियों का काम यही रहा है कि वो अल्लाह की आयतें सुनाएं और क़यामत के दिन से डराएं। इस सवाल के जवाब में सब कहेंगे कि हाँ हमें इकरार है, तेरे रसूल हमारे पास आए और तेरा कलाम भी पहुँचाया और इस दिन से भी मुतनब्बे किया। इसके बाद हम देखते हैं समरी 130। इस आयत में रसूलों के आने का क्या मकसद बताया गया है। जवाब, लोगों को अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाते थे रसूल, उनको आखिरत के दिन की मुलाकात से ख़बरदार करते थे कि एक दिन आएगा जज़ा सज़ा और हिसाब किताब होगा। उसके बाद हम देखते हैं दुनिया की ज़िंदगी के धोखे से क्या मुराद है। गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, कि हमेशा यहीं रहेंगे, बस यही ज़िंदगी है, मज़े कर लो कोई हिसाब किताब होने वाला नहीं है। तो ये थी आयत 130। अब हम आते हैं आयत 131 की तरफ इंशाअल्लाह। ज़ालिका, ये इसलिए अन के लम नहीं, यकुन है रब्बु का, रब आपका, रब्बु रब का, आपका रब्बु का, मुहलिका हलाक करने वाला, अल कुरा बस्तियों को, बिजुल्मिन साथ जुल्म के, व अहलुहा व और अहलुहा उसके रहने वाले, गाफिलून गाफिल। हम रनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं। इस वजह से स्क्रीन पे देखें, इस वजह से है कि आपका रब किसी बस्ती वालों को कुफर के सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि इस बस्ती के रहने वाले बेखबर हों। आयत को देखें फिर से। ज़ालिका अल्लम यकुन रब्बुका मोहलिकल कुरा बिजुल्म व आहलुहा गाफिलून, यानी ये कि रसूलों के ज़रिए से जब तक अपनी हुज्जत कायम नहीं कर देता, अल्लाह ताला बता नहीं देते कि हिसाब होगा, अगर मान के नहीं चलोगे अल्लाह की तालीमात पे, रसूलों की बताई हुई बातों पे अमल नहीं करोगे, गुनाह करोगे तो नेक अमल करोगे तो जन्नत है और बुरे अमाल की सज़ा है। तो अल्लाह ताला यानी रसूलों के ज़रिए से जब तक अपनी हुज्जत कायम नहीं कर देता, हलाक नहीं करता। जैसे कि हम देखते हैं कि ये सूरतुल बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तक बेखबर होते हैं ना, वाहल व गाफिलून, जब तक लोग बेखबर होते हैं, गाफिल होते हैं, तो अल्लाह ताला जो है हलाक नहीं करते बस्तियों को जुल्म के साथ। अल्लाह ताला जुल्म करने वाला नहीं, बिज़ुल्लामिल अबीद, अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करते हैं। पहले अल्लाह ताला हुज्जत तमाम करते हैं, किताब भेजते हैं, रसूल भेजते हैं और उनको ख़बरदार करते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है बस्तियों को हलाक करते हैं, वो नहीं मानते तो। लेकिन बेखबर लोगों, गाफिल लोगों को के साथ अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते। तो हम आयत देखते हैं सूरत बनी इसराइल आयत 15, स्क्रीन पे तवज्जो मबजूलो। मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी वमन दल्ला फ़इन्नमा युदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। ये आयत, ये टुकड़ा मुझे इतना पसंद है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, जो राह रास्त हासिल कर ले वो खुद अपने ही भले के लिए राह याफ्ता होता है। जो सीधी राह पे चलता है वो राह याफ्ता होता है, उसका अपना ही भला होता है, और जो भटक जाए उसका बोझ उसी के ऊपर है।
ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، یعنی کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا، کوئی نہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا جو ہے سزا بھگتنی ہوگی، کوئی کسی کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں مشکل ہو جاتا ہے کسی کا بوجھ اٹھانا، ٹرالیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک وقت بھی آتا ہے بڑھاپا بھی ہو جاتا ہے کہ اپنا بوجھ ہی نہیں اٹھاتا، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے، کوئی وہاں دوزخ میں جانے والا منکر، کافر، ایتھیسٹ، منافق یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی، میں تو غافل تھا، جیسے کہ آیت میں تھا نا ہماری کہ کیا تھی آیت، وَأَهْلُهَا غَافِلِينَ، بے غافلون، وَأَهْلُهَا غافلون، کہ بستیوں کو ہم ہلاک نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، بے خبر ہوں۔ جب حجت تمام ہو جاتی ہے، نبی رسول آ جاتے ہیں، تو پھر ہم نہیں مانتے، تو پھر ہم عذاب بھیجتے ہیں۔ تو ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے عذاب کر لیں۔ تو کوئی وہاں پہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم ہوتا کہ میں آگ میں جاؤں گا یا جاؤں گی تو میں قرآن و سنت پہ عمل کر کے آتی۔ یہی بات اللہ بتا رہے ہیں کہ حجت تمام کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد سورۃ الملک آیت 8 ہے اسی سورت کی، تقاد تمیز من الغیظ۔ اچھا، یہ سورۃ الملک تو آپ روز رات کو پڑھتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں گروہ ڈالا جائے گا، تو کس میں؟ جہنم میں، کہ وہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی اور وہ لوگوں کو پہچان بھی لے گی۔ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو پہچان لے گی، جہنمیوں کو۔ اور تو قریب ہے کہ غصے کے مارے یہ جہنم یا آگ پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں؟ تو یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ ڈرانے والے اللہ نے بھیجے، منذرین بھیجے، مبشرین بھیجے، اور آپ وسلم کا تو لقب ہی ہے سراجم منیرہ اور نذیرم بشیر۔ نذیر ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے اور بشارت دیتے تھے اللہ کی جنت سے کہ نیک کام کر کے آؤ گے۔ تو اللہ تو یہاں جب وہ جہنم میں داروغہ دیکھے، جہنم کے داروغہ کتنے ہیں کوئی بتائے؟ میرا سوال ہے۔ 19۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ اور پھر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم جو ہے جہنم میں کیوں ہو؟ تو کہیں گے ولم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مصلی نہیں تھے۔ لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی عذاب السعیر، لو کننا، کاش کہ ہم ہوتے، نسمع، سما سے سین میم عین، سما سے سننے والے، کاش کہ ہم سننے والے ہوتے، لو کننا نسمع او ناقل، عقل ہوتے ہیں نا، ان قابل عقل سے، او ناقل، یا ہم عقل رکھتے، ہم سمجھتے، لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم اصحاب سعیر میں سے، بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بستی والوں کی کسی زیادتی کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک گوارا نہیں تھا جب تک کہ انہیں انبیاء کرام کے ذریعے متوجہ نہ کیے جائے۔ یہ شہادت ان کے لیے یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ جب خبردار ہو جاتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہلاک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بستی والوں کی کسی زیادتی کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک گوارا نہیں تھا جب تک انہیں انبیاء کرام کے ذریعے متوجہ نہ کر دیا جائے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ زیادتی نہیں کر سکتا تھا کہ پہلے سے متوجہ کیے بغیر لوگوں کو ہلاک کر دے، تو حجت تمام ہو گئی، کوئی وہاں جا کے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یا مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ نیکی کی طرف بلائے گی اور برائی سے روکے گی، ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت رہے گی۔ تو خوشخبری ہے کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے وما توفیق الا باللہ، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا، سوائے اللہ کی توفیق سے ہی ہم بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے، بس ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کروا دے کہ ایک جماعت رہے گی۔ اور جو دین کے لیے جو جمع ہوتی ہے، مطلب میں نے آپ کو یا معاشر کا مطلب بتایا نا، تین سے زیادہ 10 جو ہے وہ ایک جماعت، ایک گروہ بن جاتے،
یہ آپ کو قرآن کی آیت بتا رہی تھی. تو ہم بھی ایک جماعت ایک گروہ، ویسے اللہ کی جماعت تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لیکن ادھر جو ہم جمع ہو گئے تو ایک گروہ بن گئے. تو مطلب ہر جگہ ایک جماعت رہے گی جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گی اور برائی سے روکے گی. تو اب ہم سمری دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والے نہیں ہیں. حجت تمام کرنے کے لیے رسول بھیجے. پہلے اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھر جب وہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑتے ہیں. جب وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں. اب اگلی آیت کر کے ہم کنکلوڈ کر لیں گے، ہمارا ٹائم بھی ہو جائے گا. پھر ہماری دعا بھی، ہماری آخر میں ایک دعا بھی ہوتی ہے. ہم سیکھ رہے ہیں، آخرت ہی نکل رہا ہے منہ سے، سوری. آخر میں دعا بھی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، دہرائی بھی ہو جاتی. ولی کلن، آیت نمبر 132. ولی کلن، و اور لیے، کلن ہر ایک کے، ولی کلن اور ہر ایک کے لیے، درجاتن درجات ہیں، درجے کی جمع درجات. مما یہ تھا اصل میں من اور ما، ٹھیک ہے. تو میم مشدد آ گیا تو نون حذف ہو گیا، تو یہ ہو گیا مما. اس میں سے جو، من میں سے، ما جو، اس میں سے جو، عاملو انہوں نے عمل کیے، و اور ما نہیں. دیکھیے ماں کا یہاں معنی نہیں ہے، جو نہیں ہے، یہاں پہ ماں کا معنی نہیں ہے. ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے. رب کا، رب کا آپ کا، رب کا رب آپ کا. بغافل، غافل، غافل ہم بھی استعمال کرتے ہیں، بے خبر، پیچھے بھی غافلون تھا. اما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں. تو ہم پہلے رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. آیت 132. تو آیت کو طرف توجہ مبذول کریں اسکرین پر. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، یعنی ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درجات ہوں گے. آپ کو معلوم ہے اعمال کے مطابق جنت میں درجات ہوں گے. اور ہم ایک دن بہت حیران ہوئے تھے، کتاب بدل الخلق پڑھ رہے تھے، تو ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو ہے نچلے درجے کا جنتی اونچے درجے کے جنتی کو اس طرح دیکھ رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ تھی جس کا مفہوم تھا، the gist of the حدیث was کہ جیسے اس وقت تم بیٹھ کے آسمان پہ، اپنی آسمان دنیا پہ چاند کو دیکھتے ہو اور ستاروں کو دیکھتے ہو، ایسے ہی تھا نا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری سائمہ بہن نے کہا تھا، ہم سب لوگوں نے کہا تھا، ایسا لگتا تھا درجات سے کہ ہم بس آمنے سامنے بیٹھے ہو، کہیں درجے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے. اتنا فاصلہ ہوگا، اتنے درجے ہوں گے. اور ایک ستارے سے دوسرے ستارے کے درمیان بھی جو ہمیں ساتھ ساتھ نظر بہت فاصلہ ہوتا ہے نا، تو ہم ان چیزوں کو پرسیو نہیں کر سکتے. تو عمل کے مطابق درجات ہوں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ کچھ لوگوں کو ایسے درجے کے جنتی ہوں گے کہ صبح شام اللہ کا دیدار ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی درجات بلند کرے. اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ. اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات طلب کرتے ہیں، اعلیٰ درجات ہم طلب کرتے ہیں جنت الفردوس کے ہم. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وما ربک بغافل عما یعملون، کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ہر انسان اور جن کے ان کے باہمی درجات میں عملوں کے مطابق جیسے عمل ہوں گے ویسا فرق ہوگا، ویسا تفاوت ہوگا. جیسے اعمال ہوں گے ویسے درجات ہوں گے. اور پھر یہ فرمایا کہ وما ربک بغافل عما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو بھی عمل تم کرتے ہو اچھے یا برے اس سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو لطیف خبیر ہیں، بہت باریک بین ہیں. وہ تو دلوں کے بھید تک جانتے ہیں، وہ تو ہم سرگوشی کرتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہر انسان اور جن کے ان کے باہمی درجات ہیں، عملوں کے مطابق درجات ہوں گے، جیسے عمل ویسے درجات ہوں گے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنمی ہوں گے. وہ بھی سوال جواب کے مکلف ہیں، جانور نہیں اور کوئی مخلوق نہیں ہے، صرف جنات اور انسان ہے مکلف ہیں. اب ہم آیت 131 132 کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. جن اور انسانوں کی طرف رسول بھیج کر کتابیں اتار کر ان کے عذر ختم کر دیے، اس لیے کہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کے لوگوں کو اپنی منشا معلوم کرائے بغیر چپ چاپ اپنے عذابوں میں جکڑ لے اور اپنا پیغام پہنچائے.
بغیر بلا وجہ ظلم کے ساتھ ہلاک کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی امت ایسی نہیں جہاں کوئی آگاہ کرنے والا نہ آیا ہو، جہاں کوئی نذیر، جہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت سے بچو۔ اور جگہ ہے ہم رسولوں کو بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں کیا کرتے، سورۃ تبارک الذی سورۃ الملک میں ہے، جب جہنم میں کوئی جماعت جائے گی تو وہاں کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا، ابھی آپ نے آیت دیکھی تھی نا اسکرین پہ، کیا تمہارے پاس آگاہ کرنے والے نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم نذیر، وہ کہیں گے آئے تھے۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں، اس آیت کے پہلے جملے کے ایک معنی امام ابن جریر نے اور بھی بیان کیے ہیں، اور فی الواقع وہ معنی بہت درست ہیں۔ امام صاحب نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، یعنی یہ کہ کسی بستی والوں کے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک نبیوں کو بھیج کر انہیں غفلت سے بیدار نہ کر دے۔ دیکھیں نا، وما ربک بغافل عما یعملون، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے عملوں سے غائب نہیں۔ اور پیچھے بھی تھا کہ جو ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، کہ تیرا رب ظلم کے ساتھ کسی نبی کو اس حال میں وہ غافل و ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بے خبر لوگوں کو، غافل لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا، نبی بھیج کر حجت تمام کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہلاک کرتے ہیں بستیوں کو، قرا کو، بستیوں کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہاں، یعنی یہ کہ کسی بستی والوں کو ظلم اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک نبیوں کو بھیج کر انہیں غفلت سے بیدار نہ کر دے۔ ہر عامل یعنی ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے بدلے کا مستحق ہے، نیکی کا، نیک کام کرے گا تو اس کو نیکی ملے گی، بد کام کر کے جائے گا تو بدی اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا، خواہ وہ انسان ہو خواہ جن ہو۔ بدکاروں کے جہنم میں درجے ان کی بدکاری کے مطابق مقرر ہیں۔ جو لوگ خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ الہیہ سے روکتے ہیں انہیں عذاب پر عذاب ہوں گے، اور اسی لیے کبھی بھی کوئی آپ کو روکے تو نہ روکے، کیونکہ جو روکے گا اس کو بھی عذاب ہوتا ہے، اور ان کے فساد کا بدلہ ملے گا۔ ہر عامل عمل کرنے والے کا عمل اللہ پر روشن ہے تاکہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ مل جائے گا۔ اب ہم سمری دیکھ لیتے ہیں 132۔ انسان کے درجے کس لحاظ سے ہوں گے؟ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ابھی آپ کی آیت ہے، انسان کے اپنے اعمال کے لحاظ سے ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے نصیب کرے، بہت ہی اعلیٰ العالمین۔ بس میرا ایک سوال ہے، اس کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ پھر دعا بھی ہم ایک ہماری ہے، مطلب ایک دعا نہیں سیکھیں گے ہم۔ تو میں نے ہم نے یہ درس اسی طرح، مطلب یہی سارے ٹاپکس ہیں۔ تو صحابہ نے ایک سوال کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا، جانا تھا، سمجھا تھا کہ ہمیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، وہ جو ہمارا آیت 125 کے توسط سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو شرح صدر عطا کر دیتے ہیں، اس کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، دین کے لیے قربانیاں دینا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام سننے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو صحابہ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس کی نشانی کیا ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے جو ہے شرح صدر ہو گیا، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، اور نور آ گیا دل میں، کرنے کی ہدایت ملتی ہے۔ جی مطلب کہ ہم جتنا، جیسے رمضان میں ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم کنٹینیو نماز اور قرآن اور اسی طرح کرتے رہیں، رکے نہیں، جی جزاک اللہ خیر، بالکل کہ یہی عمل کرنے کی ہمیں توفیق ملتی ہے پورا سال، نیکی کی ہدایت ملتی ہے اور نیکی کی ہدایت۔ ہاں جی، نیکی کی ہدایت ملتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ سسم نے جواب دیا تھا، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر، آپ سسم کا جواب تھا۔ دیکھیں کس طرح کی ان کی فکریں اور کس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ ہماری تو فکریں ہی دنیا کے غم، غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کہ وہ یہ ہر وقت حریص رہتے تھے کہ کیا ایسا ہم کر جائیں اور کس طرح ہمیں پتہ چلے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ دنیا سے بے رغبتی، اصل جواب تھا، آپ لوگ سمجھ گئے، آپ لوگوں نے صحیح جواب دی، کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے اور جنت سے رغبت ہوتی ہے، اور وہ نیکی جو آپ نے بتایا کہ نیکی کے کاموں میں وہ آگے بڑھتے چلا، جو آپ سب بہنوں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو دنیا کو اتنا ہی برتتے ہیں جتنی کہ اس کی ضرورت ہے، اور جو ہے ان کی رغبت کس سے بڑھ جاتی ہے، وہ جبھی تو 3
10 رکھتے ہیں, چوتھا انگلش کا رکھتے ہیں. پھر شہناز جا بھی رہی ہوتی تو کہہ رہے نہیں نہیں ہمیں, رمضان میں بھی منع کرتی شہناز تو کہتے نہیں نہیں ہمیں تو چاہے آدھا گھنٹہ ہی پڑھا دے بس. اللہ تعالیٰ ایسے ہی شرح صدر دے, ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ ایسے کر دے جو کہ سن رہے ہیں اس کے انسان کے. دیکھیں نا انسان کے درجے, ابھی ہماری سمری کیا بتا رہی, دیکھیں جو بات میں کر رہی ہوں میرے منہ میں اور اس کی اسکرین پہ بھی وہی بات ہے کہ انسان کے درجے کس لحاظ سے ہوں گے, انسان کے اپنے اعمال کے لحاظ سے, جو کہ ہماری آیت بھی تھی آج نا کہ جو ہے اس کے اعمال کے لحاظ سے درجے ہوں گے. تو چلیے ہمیں کون سی آج دعا سکھا رہی ہیں آپ, ہمیں اسکرین پہ دکھا دیجیے. ہماری اسکرین IT انچارج, آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کا بیٹھنے کا. چلے ہم دعا کر لیتے ہیں. ادعونی استجب لکم. آج ہماری دیکھیں اب یہ حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ, یعنی کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ شیطان بھی یہ نفی کہ بھائی یہ کیوں ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکرین پہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز, حاصل اور نچوڑ ہے. آپ نے عبادت کر لی تو آپ کا اس کا برین, اس کا انٹلیکٹ, اس کا مغز, جیسے ہمارے ذہن باڈی میں مغز کی اہمیت ہے, اگر یہ ہمارا برین ہی نہ ہو اور ہمارا مخ ہی نہ ہو, ہمارا مغز ہی نہ ہو, تو ہم پیرالائز ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. جن کو اٹریک ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پیرالائز ہو, دماغ ہی سگنل نہیں دے رہا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح عبادت کا مغز جو ہے وہ کیا ہے, دعا ہے. تو دعا ضرور مانگنی چاہیے. تو ہم یہ دعا پہلے تو حدیث مبارکہ سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ دعا ہے, چلے کرب اور مصیبت کے پڑھنے کی دعا. کرب ہر طرح کا ہوتا ہے, انفرادی کرب بھی ہوتا ہے, انڈیویجول کرب بھی ہوتا ہے, کلیکٹیولی کرب ایک آیا ہوا ہے, مصیبت ایک کلیکٹیولی بھی آئی ہوئی ہے, جو انفرادی طور پہ بھی گھروں میں بھی آ گئی, رزق نہیں ہے, کہیں جاب چھوٹ گئی ہیں, کہیں ویجز کم ہے, اور بھی دنیا کی کہیں اولاد نافرمان ہے, کہیں شوہر کی التفات نہیں ہے, کہیں کوئی پڑوسی تنگ کر رہا ہے, کہیں رشتہ داروں میں جھگڑے ہیں, کہیں بہت سی چیزیں ہیں. ہر انسان کے ساتھ خمسہ مصیبتیں تو آئیں گی نا, کہیں اموات ہو گئی ہیں, کہیں جان کا نقصان, کہیں مال کا نقصان. اور یہ اس وقت جو یہ آیا ہوا ہے ہمارے پہ, یہ کووڈ جو پینڈمک آیا ہوا ہے, تو کوئی بھی اپنی ذاتی زندگی میں ہو, اجتماعی کلیکٹیولی ہو, جو بھی ہو, امت پہ ہو, لوگوں پہ ہو, گروپ پہ, تو کرب اور مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا. اور یہ مقبول دعاؤں میں سے ہے, ہماری جو 11 مقبول دعائیں ہیں ان میں سے بھی ایک ہے. تو اس کو ہم حدیثوں کے ساتھ کوشش کریں گے 11 دعاؤں کو, اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسکرین پہ بھی دکھا دیں گے وہ پوری 11 دعا. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ حلیم, حلیم بھی کہہ سکتے ہیں, رک بھی سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو یہ کرب اور مصیبت کی بھی دعا ہے. آپ کو بے قراری ہو, بے چینی ہو, تب بھی پڑھیں, اور اس کو پڑھ کے جو دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ سب سے عظیم ہے, سب سے زیادہ علم والا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, جو آسمانوں کا مالک, زمینوں کا مالک, اور عزت والے عرش کا مالک ہے. اب ہم اس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے, اور یہ انگلش میں بھی ہے, اگر کسی کو اسکرین شاٹ لینا ہو تو آپ لے لیں. تو ہمارے انگلش والے درس کے لیے بھی یہ ہو گیا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر, آپ کو اللہ بہت بہترین اجر دے ان حدیثوں کا. تو معاذ بن ہشام نے کہا مجھے میرے والد قتادہ سے حدیث بیان کی, انہوں نے ابو عالیہ سے, انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث دکھا دیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو سب سے عظیم ہے, سب سے زیادہ علم والا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو آسمانوں کا مالک ہے, زمینوں کا مالک, اور عزت والے عرش کا مالک ہے. اس سے صحیح مسلم حدیث 6921 نے روایت کیا. حدیث بھی آپ کے سامنے نمبر ہے. تو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ آپ کو بہت اس کا اجر دے, آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں, اگر آپ کو کچھ پوچھنا نہیں ہے تو میں اینڈ کرتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آپ خیر. دیکھتے رہیے گا, بعض دفعہ میں آپ کو